دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے, یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اب جب چیف آف دی آرمی اسٹاف کا ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے, who is going to decide? نہیں اب تو ایشو دیکھیں نا, اب تو ایشو سب جوڈس ہو گیا نا, جس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ who is right, who is wrong. بالکل, یہ تو اب سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا. چیف آف دی آرمی اسٹاف کو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ 22 گریڈ کا ایک آفیسر ہے, ان کے پاس ہمارا دفاع ہے, ان کی بات کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. ان کے پاس ہمارا دفاع ہے, ان کے پاس ہمارا ایٹمی پروگرام ہے, ان کے پاس پاکستان کی سوورینٹی ہے, ان کے پاس پاکستان کی سالمیت ہے. وہ صرف گریڈوں کے لیے اپنی جانیں نہیں دیتے. ابھی جو یہاں پہ سلالہ چیک پوسٹ کے اوپر 24 لوگ آپ کے شہید ہوئے ہیں, وہ کوئی 4 گریڈ کا, کوئی 5ویں گریڈ کا تھا, وہ گریڈوں کے لیے نہیں لڑ رہے. دیکھیں یہاں ہم یہ ڈیبیٹ نہیں کر رہے کہ کون, ان کی بات کو آپ نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. نہیں, ان کی بات آپ نیگلیکٹ ہو بھی نہیں سکتی, وہ کورٹ کا حصہ بن چکی ہے. This is my point of view. ٹھیک ہے. Now if there is a difference of نہیں, ڈیفرنس آف اوپینین نہیں ہو سکتا. دیکھیں فوجی ادارہ اتنا ہی محترم ہے جتنا کہ پارلیمنٹ. فوزیہ, آپ فرید پریچا صاحب کے حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی. جی, انہوں نے کہا, فرید پراچا صاحب نے, کہ ان کو چاہیے تھا کہ جب یہ آرٹیکل چھپا تو قانونی نوٹس دے دیا جاتا. یہ بات زیر غور آئی تھی, اس پر کیا گیا, اور جو وہاں پر متعلقہ لوگ ہیں ان سے رابطہ بھی قائم کیا گیا. اگر ہم ان کو ڈیفیمیشن نوٹس بھیجیں تو کیا ممکن ہو سکتا ہے یہ؟ تو ہمیں یہ مشورہ دیا گیا کہ جس طریقے سے آپ کے ہاں, آپ کے ملک میں اینٹی امریکنزم پایا جاتا ہے, اسی طریقہ سے امریکہ میں بھی اینٹی پاکستانیزم پایا جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ چیزوں کو ریزولو کرنے کے, وہ معاملات ایگریویٹ ہو جائیں گے, اس لیے قانونی نوٹس کا آپشن جو ہے اس کو مسترد کر دیا گیا. ایک اخبار کو قانونی نوٹس دینے سے کیا معاملات کیسے, دو سفارتی ملکوں کے تعلقات کیسے خراب ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے ایک بہت بڑا الزام لگایا تھا. نہیں, اس لیے کہ تمام پھر اخبارات یا پوری میڈیا جو ہے وہ یک طرفہ ہو جاتی, اور پھر وہ آٹومیٹکلی اس کے امپلیکیشن یا اس کے اثرات جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں ان پر ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیے, ان کا جوری سسٹم ہے, اور یہ کہنا کہ وہاں کی عدالتیں ماحول سے مغلوب نہیں ہوتی ہیں, ان پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا, میرے خیال میں یہ درست بات نہیں ہوگی. ہر جگہ پر اپنے ماحول کے اثرات ہوتے ہیں. لیکن لائبل لاز ان کے بہت سخت ہیں. فوزیہ, آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے لائبل لاز بہت سخت ہیں. وہاں پہ اگر آپ قانونی ایکشن کسی اخبار کے خلاف لیتے ہیں تو وہ اس کو بڑی سنجیدگی سے اس کے خلاف اس کی ریپرکشنز ہوتے ہیں. اس کو حسین حقانی خود کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. As an individual he will do it, but not as the government of Pakistan or the state of Pakistan. جا کے وہاں پر مقدمہ اگر لڑیں گے تو وہاں پر وہی اینٹی پاکستانزم آ جائے گا, جو کہ کسی طرح سے مناسب بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم عدالتوں کا احترام نہیں کرتے ہیں. پلیز, عدالت نے جو بھی ہمیں فیصلے سنائے ہیں ہم نے اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی ہے. کیا ہمارا ایک سٹنگ وزیر جو ہے عدالت کی وجہ سے نہیں اس کو استعفیٰ دینا پڑا؟ کیا ہم نے کتنے ایسے آفیسرز کا تقرر کیا جس کو عدالت نے ریجیکٹ کر دیا؟ خام خواہ کی انٹرفیرنس کئی مواقع پر ہوئی کہ انہوں نے ایگزیکٹو میں انٹرفیئر کیا, ہم نے ان کی بات کو سر آنکھوں پر رکھا, ہم نے اس کو تسلیم کیا. لیکن یہاں دیکھیے, ہمیں ایک بات تسلیم کرنی چاہیے کہ جب آپ نے طے کر لیا کہ آئین ساز ادارہ اگر پارلیمنٹ ہے, تو پارلیمنٹ نے اگر کوئی کمیٹی یا کمیشن بنایا ہے تو اس کو تمام چیزوں پہ فوقیت ہونی چاہیے. اور ایک ایسی کمیٹی جس میں تمام پارٹیوں کی نمائندگی ہو رہی ہے, جس میں دونوں ہاؤسز کی نمائندگی ہو رہی ہے, تو میرے خیال میں اس کمیٹی پر اعتبار کرنا چاہیے, وہ زیادہ بائی پارٹیزن ہوگی. ٹھیک ہے. پراچا صاحب انہوں نے جواب دے دیا. انہوں نے کہا ایک تو یہ اینٹی پاکستان کے حوالے سے پورا پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے, دوسرا وہ NSA کے. انہوں نے کہا کمیٹی ایک ہے جس میں سب لوگ موجود ہیں. جیسمین, اس کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے, جو یہ بات کر رہی ہیں کہ وہاں اینٹی پاکستانزم ہے, تو اور زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے سامنے یہ حقائق لے کے آئیں اور صدر صاحب بتائیں کورٹ کو کہ یہ تو ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے, وہاں تو یہ سازش ہو رہی ہے. تو جو چیزیں ہیں اپنی قوم سے تو نہ چھپائیں, آپ بتائیں. اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو پھر آپ کو تو کورٹ کو ویلکم کرنا چاہیے, وہاں خود جانا چاہیے. پھر جو بات کی ہے کہ جی ہمارا ایک وزیر ہے, وہ اب میری بات ایک ہمارا وزیر جو ہے وہ عدالتی فیصلے کے احترام کے بھیٹ چڑھ گیا ہے. وہ وزیر تو یہ کہتا ہے کہ مجھے قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے
کسی اور کو بچانے کے لیے، اس کے لیے مجھے جو ہے وہ جیل کے حوالے کر دیا گیا ہے. تو ہم ان کی بات مانیں یا جس بیچارے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کی بات مانیں؟ پھر اس کے بعد تیسری بات جو انہوں نے کی ہے کہ جی پارلیمنٹ، بلا شبہ پارلیمنٹ سب سے بڑا، بہت اچھا، بڑا معتبر ادارہ ہے، بات پارلیمنٹ کے سامنے ہی ہونی چاہیے. لیکن اس پارلیمنٹ کو بے توقیر تو خود انہوں نے کیا ہے. جب پارلیمنٹ کی اکتوبر 2008 کی قرارداد اور مئی 2011 کی قراردادیں وہ کاغذ کا پرزہ بن کے رہ گئی ہیں اور ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا. جب پارلیمنٹ کے فلور پر خود پرائم منسٹر نے یہ غلط بیانی کی کہ یہاں سے کوئی ڈرون نہیں اڑتے، اور آج ڈرون کا، شمسی ایئرپورٹ کا یہ معاملہ سامنے آ گیا کہ وہ تو سب یہاں سے اڑتے تھے، تو اب کم از کم قوم سے معافی تو مانگے، پارلیمنٹ سے معافی تو مانگے. یہ کہیں کہ ہم نے پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا ہے. آپ پارلیمنٹ کو ایک کھلونا سمجھتے ہیں. جب کبھی آپ کو ادھر ضرورت پڑتی ہے آپ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ کے اندر لائیں، جب پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں عدالتوں کے پاس چلے جائیں. تو یہاں یہ تضاد نہ کریں. آپ اپنی اداؤں کے اوپر غور کریں اور خیال کریں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ملک کو، قوم کو، عوام کو، وہ بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے خلاف عام آدمی بھرا بیٹھا ہے. اور اگر معاملات ٹھیک نہ ہوئے تو خود پاکستان پیپلز پارٹی، اور ہم قدر کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مخلص کارکنوں کی، خود ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور کارکن جو ہیں وہ ان کے اپنے دل زخمی ہیں شدید ان کے خلاف. اچھا طارق صاحب، آپ کی پارٹی کے ایک بہت ہی سینئر شخص نے جو یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم، صدر مملکت اور پورا پارلیمنٹ جو ہے وہ اب استعفیٰ دے دے کیونکہ بہت ملک جو ہے ورسٹ کرائسس سے جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی پارٹی کا موقف ہے یا ان کا ذاتی موقف ہے؟ ہاشمی صاحب نے یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ اب اس پارلیمنٹ کو وجود میں رہنے کی ضرورت نہیں. دیکھیں جی، وہ مطالبے کی جو بنیاد ہے وہ ان کی بیڈ گورننس ہے. وہ اس وقت جو لوگ سڑکوں پہ جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں، اس وقت آپ دیکھیں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف جو خواتین ہیں، کوئی ٹھیک نہیں کر پا رہا. تھوڑی سی بات اور آپ ایک طرف ہٹیں آپ ذرا خواتین کو دیکھیں، وہ اس وقت ہانیاں اور جناب اپنا چمچے لے کے مظاہرے کر رہی ہیں. یہ ساری پورا قدر موجود ہے. طارق صاحب یہ سوال میرے سے کیا گیا ہے، جی طارق صاحب آپ فرمائیے گا. جی پلیز بتائیں. جی ضرور. میں گزارش یہ کر رہا ہوں جی کہ جو بات ہے وہ ایک بیڈ گورننس کے حوالے سے ہے. جو ملک میں اس وقت گیس لوڈ شیڈنگ ہے، اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ، نہیں اس حوالے سے نہیں ہے طارق صاحب. طارق سنیں میری بات. نہیں اس حوالے نہیں، آپ پہلے میرا سوال سنیں. اس حوالے سے نہیں ہے. ہاشمی صاحب نے کہا ہے میمو سکینڈل کوئی بہت چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا ایشو ہے. اور انہوں نے کہا ہے چیف آف دی آرمی سٹاف نے سپریم کورٹ کو سفیر کے حوالے سے اور امریکہ کے حوالے سے آرمی کو پریشرائز کرنے کے لیے کہا ہے، اس لیے واضح طور پر سکوت ڈھاکہ جو ہے وہ مت بھولیں. یہ کہا ہے، یہ سٹیٹمنٹ چھپی ہے ان کی. میں عرض کرتا ہوں جی، اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ خود اس کی وضاحت کریں گے. ہماری پارٹی کی جو آفیشیل پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب تک سپریم کورٹ سے اس معاملے کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہوتا، ہم کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہے. ہم نے ایک آئینی طریقہ، دیکھیں جیسمین یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں کرنے لگا ہوں، ہم نے ایک آئینی طریقہ اپنایا ہے. ہم اس کیس کو گلیوں میں نہیں لے کے گئے، ہم اسے ڈسپلن کے احاطے میں لے کے آئے ہیں، اور ہم نے تو اس سے جمہوریت کو مضبوط کیا ہے. سازش اس میں کہاں ہے؟ ہم تو اس کو ایک ایسے ادارے کے پاس لے کے آئے ہیں جو غیر جانبدار ہے، جہاں سے جو فیصلہ ہوگا انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہوگا. ہم نے تو اس سسٹم کو، اس جمہوریت کو مضبوط کیا ہے. این آئینی طریقہ ہم نے اپنایا ہے. آپ نے پارلیمنٹ کو کیوں نہیں اپنایا؟ جیسے 2 مئی کے واقعے کے بعد آپ لوگوں نے سب نے، پارلیمنٹ نے اور سینٹ نے اپنایا. جی ہم نے اس لیے نہیں اپنایا کہ ہر کیس میں 2 فریق ہوتے ہیں. ایک مدعی ہوتا ہے جو الزام لگاتا ہے، دوسرا مدعا علیہ ہوتا ہے جو ریسپونڈنٹ ہوتا ہے. اس میں حکومت کی اس پارلیمنٹ کمیٹی میں 1 درجن ممبران صرف حکومت کے ہیں. ہمارے کچھ 4 ممبران ہیں اس میں، اور مدعا علیہ ریسپونڈنٹ خود حکومت ہے. ہمیں امید نہیں تھی کہ یہ فیصلہ وہاں پہ حکومت غیر جانبدار فیصلہ کر سکے گی، اس لیے اس کو ہم سپریم کورٹ لے کے گئے ہیں جو کا ایک تیسرا پلر ہے. ہم کسی اور ایسے فورم پہ نہیں گئے جو متنازع ہو. یہ تو ایک غیر متنازع فورم ہے، اور ہم اسی لیے حیران ہیں، پوری قوم حیران ہے کہ وہاں پہ جانے کی بجائے، اپنے فیکٹس وہاں پہ لے کے جانے کی بجائے حکومت چھپ رہی ہے عدالتوں سے. حکومت جو ہے پیپلز پارٹی فرار اختیار کر رہی ہے. اور ان کی تعویلیں دیکھیں، جس منسٹر کا یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ عدالتی اس کی احکام کی وجہ سے انہیں استعفیٰ دیا، انہوں نے استعفیٰ معذرت سے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دیا ہے، اپنی کرپشن کی وجہ سے دیا ہے، جو ان کے اوپر ثابت ہو چکی تھی. فوزیہ صاحبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ لہٰذا یہ کہنا کہ جناب
حکومت کی وجہ سے یہ قطعی طور پہ بات صحیح یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر اور کمیٹیز کے اندر کہ ہمیں یقین نہیں تھا، ہم ایک غیر جانبدار انسٹیٹیوشن کی طرف گئے ہیں جو سب کے لیے ایکول طور پر فیصلہ کرے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، جو بھی حقیقت قوم کے سامنے آئے گی، اس لیے ہم سپریم کورٹ گئے. نہیں، یہ خیر اس وجہ سے تو نہیں سپریم کورٹ گئے کہ وہاں ان کو انصاف ملے گا. وہ وہاں اس لیے گئے ہیں کہ وہ واقعی میں شریف عدالتیں بن گئی ہیں. یہ اب سپریم کورٹ نہیں رہا ہے بلکہ یہ شریف صاحب کی عدالت بن گئی ہے. شریف صاحب جو بھی چیز دیں گے اس کو منوان قبول کیا جائے گا، سر آنکھوں پر رکھا جائے گا، اور جو ان کی مرضی کا فیصلہ ہوگا اسی حساب سے وہ سنا دیا جائے گا. تو یہ تو ہمیں اس پر کوئی امید نہیں ہے کہ وہاں کوئی بائی پارٹیزن شپ دکھائی دیتی ہے، وہاں پر انصاف ہو رہا ہوتا ہے. بالکل ہمیں یہ کہیں نظر نہیں آتا. یہ عدالت اس لیے گئے ہیں کہ ان کو یہ پتہ چلا کہ اب پنجاب میں چونکہ ہوا کا رخ بدل رہا ہے اور وہاں پر لوگوں میں یہ امپریشن قائم ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی حاصل ہے. تو اس امپریشن کو توڑنے کے لیے انہوں نے فوج کے ساتھ اتحاد کیا ہے اور پھر یہ عدالت میں گئے ہیں. اور آپ یہ بھی یاد رکھیے عدالت میں جانے کے بعد ہم نے اچانک دیکھا جس اخبار میں سب سے زیادہ اس کو اچھالا گیا ہے میمو کیس کو، فوزیہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں فوج کے ساتھ اتحاد پیج کا؟ جی بالکل، مجھے تو یہی لگتا ہے، ورنہ کوئی تک نظر نہیں آتی ہے کہ جب آپ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں، آپ ایک سیاسی پارٹی ہیں تو آپ کا سب سے پہلا اعتماد اپنے ادارے پر ہونا چاہیے. طارق وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے فوج کے ساتھ اتحاد کیا اگینسٹ دیم. جب آپ نے وہاں کہہ دیا ہے، پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہے کہ میں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے وہ اس کو پورا پروب کرے گی، تو پھر وہاں پر عدالت میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور عدالت کو بھی فوراً ایک انٹرم آرڈر دینا تھا اور اپنے مرضی کا انٹرم آرڈر دینا تھا. جب ان کو معلوم تھا کہ ایک کمیٹی بنا دی گئی تو انہوں نے کمیشن کیوں بنایا؟ بات کریں تو کیا بات کر رہی ہیں دیکھیں اس پہ ہم نہ بات کریں، یہ سب ہر طرح کی بات ہو رہی ہے. معاف کیجئے گا، ہر طرح کی بات اب ہو رہی ہے. کورٹ کے ساتھ نہیں اس طرح کی میں آپ کے لیے کہہ رہی ہوں، مطلب ہے کل کسی مخصوص پارٹی کا اس کے اوپر زیر اثر ہے، مطلب دو تین باتیں کی ہیں. اوکے آپ نے اپنے شہید لیڈر کا کیس وہاں پہ لے کے گئے ہیں. ابھی آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس 30 سال پرانا کیس لے کے گئے ہیں. اب میں ان سے پوچھوں، آپ یہ بتائیے کہ انہوں نے ابھی اس میمو کیس کے لیے کتنی دفعہ ہیئرنگ کر لی جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کی کیس کی ہیئرنگ انہوں نے کب دی ہے؟ اوکے ٹھیک ہے فوزیہ، آپ کا پوائنٹ رجسٹر ہو چکا ہے. میں لائک ٹو تھینک یو فوزیہ وہاب صاحبہ، طارق فضل چودھری اور فرید پراچا صاحب. بہت بہت شکریہ. ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. 2-3 پوائنٹس جو آج فوزیہ وہاب صاحبہ نے اٹھائے ہیں، کل اس پہ میں مزید کنٹینیو کروں گی ڈسکشن. فوج اور وزیر اعظم کی موقف میں واضح فرق کیوں نظر آ رہا ہے، اور عدالتوں کو شریف کورٹس کہنا، اس میں کہاں تک صداقت ہے. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.